تو میں بہتر سمجھتا ہوں کہ کہہ دوں، اور میں نے ڈانٹا بھی ہے، اور باقاعدہ ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث امیر محترم حافظ یحییٰ صاحب کے ہمراہ کافی سفر کا رہا مسئلہ، اور ہمارے ڈسکس گاڑیوں میں ساتھ ساتھ ہوتی رہی، تو انہوں نے بھی کہا واقعی یہ بہت عجیب و غریب بات ہے، اور آپ بہت اچھا کر رہے ہیں جو ان کو اس طرح کی تنبیہات کر رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان بڑے عجیب و غریب، بعض لوگوں نے اسلامک سینٹر نام رکھا ہوا ہے، بعض لوگوں نے دعویٰ سینٹر نام رکھا ہوا ہے، بعض لوگوں نے فلانا سینٹر نام رکھا ہوا ہے، بعض لوگوں نے فلانا سینٹر نام رکھا ہوا ہے۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ عزیزم اس کے ساتھ یہ کون سا سینٹر ہے، یہ کیا ہے، حالانکہ وہ ہمارے اپنے، الحمدللہ وہ ہمارے اپنے بھائی ہیں، اور ہمارے ہی اپنے جو ہے لوگ ہیں، ہمارے ہی اپنے بڑے ہیں چھوٹے ہیں جو بھی ہیں، ایسی بات نہیں کہ انہیں ہمارے منہج یا ہماری فکر سے کسی قسم کا ان کو وہ ہے، ان کو تکلیف نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ نام رکھا ہوا ہے تاکہ ہم اسی نام سے لوگوں کو دعوت پہنچائیں۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہیں اہل حدیث کا نام آ جاتا ہے تو لوگ چڑ جاتے ہیں، کہ جناب یہ اہل حدیث ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، اس لیے ہم یہ نام لے کر کے لوگوں کے درمیان جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے قرآن و سنت کی صحیح دعوت دیتے ہیں۔ یہاں اگر اس ڈپارٹمنٹ کا کوئی آدمی بیٹھا ہو تو اس کے معلومات کے لیے بتا دوں کہ ایسے لوگ جو اس نام سے جاتے ہیں، اب تو آپ پہچان لیے ہوں گے کہ یہ واقعی اہل حدیث ہی ہوتے ہیں۔ اب ان کو کبھی ان سے کبھی مصالحت نہیں کرنا۔ ہماری دعوت بالکل کھلی صاف ستھری دعوت، اور میں وہ حوصلہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور وہ آپ کو میں فکر دینا چاہتا ہوں کہ میرے نوجوانوں، میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، خوب سوچ سمجھ کر اس دعوت کو لے کر کے اٹھو۔ تم سات پردوں میں رہ کر کے بھی اگر قرآن و سنت کی دعوت کو لوگوں تک پہنچاؤ گے کسی بھی نام سے، کسی بھی پلیٹ فارم سے، یاد رکھو تم اگر یہ سوچتے ہو کہ اس دعوت کے اوپر تمہیں گلے لگایا جائے گا، اس دعوت کو لے کر کے اٹھے ہو، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ہمیں لوگ اپنے سینے سے لگائیں گے، محبتیں کریں گے، یاد رکھو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لوگ نفرتوں کے پتھر ضرور ماریں گے، لوگ تم سے دشمنیاں ضرور کریں گے، اور آج نہیں تو کل تمہارا یہ چہرہ ضرور پڑھیں گے، اور اس وقت لوگ تمہارے بارے میں یہ تصور قائم کریں گے کہ یہ وہ شخص ہے جو چھپ چھپا کر ہمارے درمیان رہتا تھا اور یہ ہمارے درمیان اپنی دعوت کو پھیلاتا تھا، یہ منافق ہے، یہ دوغلا ہے، یہ دو رخی پالیسیاں رکھتا ہے۔ لیکن اہل حدیث ہمیشہ واضح طور پر کھلم کھلا دعوت دیتا ہے۔ اہل حدیث دوغلا نہیں ہوتا، اہل حدیث دو چہرے والا نہیں ہوتا۔ دو چہرے والے وہ ہوتے ہیں جنہیں اپنی دعوت کے بارے میں شک اور شبہ ہوتا ہے۔ ہماری دعوت میں نہ کوئی کھوٹ ہے، ہماری دعوت میں نہ کوئی نقص ہے، ہماری دعوت میں نہ کوئی عیب ہے، ہماری دعوت میں نہ کوئی کمی ہے۔ یہ وہ دعوت ہے جو آسمان سے اتری ہے، اور مدینے والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ دنیا کے گوشے گوشے میں اس کو پھیلانے کی کوشش کی ہے، اور اس دعوت کا کارواں اور یہ قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو اٹھا ہے اور چلا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آج تک قائم و دائم ہے، اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ تبارک تعالیٰ قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے راہوں میں رکاوٹیں ڈالنے والے، اس کے اوپر قدغنیں لگانے والے دو طرح کے شکار ہوئے، یا تو خود اسی دعوت کے ہو کے رہ گئے، اور یا تو نیست و نابود ہو کر جہنم کے گڈھوں کے حوالے ہو گئے۔ لیکن اس دعوت کا کچھ بگاڑ سکے ہرگز۔ یہ اچھی طرح سے میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں، حوصلہ رکھو، بزدلی نہ پیدا کرو۔ وہی خوشخبری میں سنانے جا رہا تھا کہ آج ہندوستان کے گوشے گوشے میں جس طرف بھی نظر دوڑائی جاتی ہے، بہت ایک دور تک جماعت اہل حدیث پر تھوڑا سا سکوت طاری تھا، لیکن بامبے کی دین رحمت کانفرنس سے جو یہ مہر سکوت ٹوٹا ہے اور جو آواز بلند ہوئی ہے، الحمدللہ اس کی صدا اور اس کی جھنکار اور اس کا آوازہ اور اس کی کڑک ہم نے جھارکھنڈ کے اندر سنی ہے کہ 12 لاکھ یا 13 لاکھ سے کم و بیش افراد اہل حدیث کے، جوان، بچے، بوڑھے، سارے کے سارے ایک بینر تلے اکٹھا تھے، اور اس کے بعد یہ قافلہ چلتا رہا، اور یہاں تک میرے بھائیوں بامبے، دلی اور مختلف مقامات سے ہوتا ہوا آپ کے کانفرنس چتر درگا، اور الحمدللہ یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے،
کانفرنس اور جلسوں کے سلسلے طویل سے طویل ہوتے جا رہے ہیں، اور تمہاری ہماری یہ دعوت جو اللہ اور اس کے رسول کی ہے الحمدللہ دنیا کے سامنے بڑے پیار سے، بڑے اچھے انداز سے پھیلتی جا رہی ہے۔ دشمن بلبلا اٹھے ہیں، ہاں ان کے چرکے لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے خانہ ساز دھرم کو بچانے کے لیے، اپنے گھریلو مذہب اور چٹنیوں کو بچانے کے لیے انہوں نے لمبے لمبے بینریں لگا کر اور لمبے لمبے عناوین قائم کر کے اور بے جگادریوں کو بلا کر آؤ مائی باپ بچاؤ ورنہ ہم تو ڈوبے۔ سنو، وہ دن دور نہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جو صرف بنگلور ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے گوشے گوشے میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پرچم لہرائے گا عرش والے رحمان کا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سنو بنگلور کے لوگوں، ارے مولویوں، ارے شیخ الحدیثوں، ارے فقیہ کے نام پر تجارتیں کرنے والوں اور قبروں اور چھتوں اور علموں اور تعظیموں اور جھنڈوں کے نام پر امت کو گمراہ کرنے والوں اور شخصیتوں کے پیچھے دعوت دینے والوں، سنو، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کا قافلہ ہے۔ یہ وہ کارواں ہے جس کے سامنے بڑے سے بڑے طاقتور بھی آئے، بڑے سے بڑے ابو جہل بھی آئے، ان کی گردنیں کٹی ہیں اور پاؤں کی ٹھوکروں پہ ہم نے رکھا ہے۔ تم کون ہو؟ تم کیا قدغنیں لگاؤ گے؟ تحفظ کرو اپنے گھروں کی۔ ہاں، ہم یہ سیل رواں تمہارے خش و خاشاک سے بنائے ہوئے یہ محل بھی انشاءاللہ چکنا چور ہو رہے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں، اور تمہاری حدیں کٹتی جا رہی ہیں، اور ہماری تعداد بولو بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ حق ہونے کی سب سے پہلی دلیل۔ اب وہ دور نہیں رہا، اس لیے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے جو مختلف جگہوں پر دین اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کرتے ہیں، جو مختلف مقامات پر دعوت و تبلیغ، لائبریری، مکاتب، جس سے جو ہو سکا ہے کر رہے ہیں، وہ قابل مبارکباد ہیں، وہ قابل مبارکباد ہیں۔ ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں اور ہم انہیں حوصلہ دیتے ہیں کہ گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں انشاءاللہ، کندھے سے کندھا ملا کر۔ اگر تم نے ایک محلہ، ایک مسجد کو سنبھالا ہوا ہے، ایک علاقے کو سنبھالا ہوا ہے، تو آپ اپنے آپ کو تنے تنہا نہ سمجھو۔ اب وہ دور گئے الحمدللہ، اب جس طرف بھی سر اٹھاؤ گے تمہیں کوئی نہ کوئی اہل حدیث کا بندہ نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔